یہ کہنا کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، کیا یہ جملہ درست ہے؟ یا اس قسم کے اور دیگر جو جملے ہوتے ہیں بس اوقات ہم سنتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نہیں ہوتا تو میرا یہ کام نہ ہوتا، اگر وہ اس جگہ موجود نہ ہوتا تو میں تو پھنس گیا تھا. اس قسم کے جملے کہنا، یعنی اسباب پہ مکمل بھروسہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کو جو مسبب ہے اس کو چھوڑ دینا، کیسا ہے؟ جی، یہ بھی چیز ہمارے معاشرے میں کثرت سے رائج ہے، اور یہ بھی سراسر اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. یہ جو الفاظ ہیں اس طرح کے کہنا کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، بندہ اس کے پاس جاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، یا یہ کہنا کہ اگر میں صبح جلدی نکل گیا تھا، حادثہ ہو گیا، اگر میں نہ نکلتا یا آج ٹکٹ نہ کرواتا تو میں بچ جاتا، کوئی بھی اگر کوئی حادثہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صراحت سے منع فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لو جو ہے، اگر مگر کا جو جملہ ہے، تفتح عمل شیطان، یہ پھر شیطان کی کاروائی کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. کاش. انسان کیا کرتا ہے کہ اسباب کی طرف فوکس کر دیتا ہے اور مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے. قرآن مجید میں امام الموحدین ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے حوالے سے جو قرآن میں آیت ذکر ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ کی ذات مجھے شفا دیتی ہے. شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی دوائی میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر دیکھیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہو تو اسی ڈاکٹر کے پاس اگر 100 افراد دوائی لے رہے ہیں تو اس میں سے اگر 70 کو فائدہ ہو رہا ہے تو 30 کو نہیں ہوتا. پھر تو اگر اس طرح ہو تو پھر تو جتنی لاعلاج بیماریاں ہیں وہ سارے لوگ جو ہے اسی ڈاکٹر کے پاس جانے لگ جائیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر ہر بیماری سے شفا نہیں دے پا رہا، ہر بیماری کا علاج نہیں کر پا رہا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، یہ عقیدے کے سراسر منافی ہے. شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی اسباب کو پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی اسباب میں تاثیر ڈالتا ہے. اب زہر ہے، مثال کے طور پہ زہر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ قاتل ہے، بندے کو، انسان کو قتل کرتا ہے، مارتا ہے. آگ میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ جلاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے اس سے وہ صلاحیت سلب کر لے. آپ صرف ایک عام گولی دیکھیں، پیناڈول کی گولی ہے، وہ انسان کھاتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے بخار اتر جاتا ہے، درد کم ہو جاتا ہے، افاقہ ہو جاتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس سے افاقہ نہیں ہوتا، ان کا بخار نہیں اترتا. تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس چیز میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے شفا دی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا. اور اگر کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا، تو پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ یا قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ کی تقدیر تھی، جو اس نے چاہا ہو گیا. تو یہ اگر مگر کی باتیں بالکل چھوڑ دینی چاہیے، اور اسباب پر انحصار کرنا، اعتماد کرنا کہ یہ میں اگر کروں تو یہ معاملہ ہو جائے گا، یا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یا میں اس بندے کے پاس چلا جاؤں تو مجھے شفا مل جائے گی، یہ سراسر اسلامی عقیدے کے خلاف بات ہے. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اگر آپ دوائی بھی لیتے ہیں تو دوائی لینے کے بعد بھی پھر آپ دعا یہ کیا کریں کہ یا اللہ اس دوا میں تاثیر ڈالنا یہ تیرا کام ہے، تو اس میں تاثیر ڈال سکتا ہے، تو ہی اس سے ہمیں شفا دے سکتا ہے. تو اللہ کے ساتھ ہی معاملے کو جوڑنا چاہیے، لوگوں کی طرف اس کی نسبت نہیں کرنی چاہیے. کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، کسی دوائی میں شفا نہیں ہے. شفا اللہ کے حکم سے آتی ہے، کیونکہ اگر ان کے ہاتھوں میں شفا ہو تو پھر تو ساری دنیا ٹھیک ہو جائے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جس کو ڈاکٹر خود لا علاج قرار دے دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ خود محتاج ہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کسی کو برکت دے دیتا ہے، دوائی میں اثر ڈال دیتا ہے، اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. تو لہٰذا ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن اسباب پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، توکل نہیں کرنا چاہیے. توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ دوائی دینے والے کی طرف یا اس دوا کی طرف ہونی چاہیے.